اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج ہمارا جو قرآن کورس 1 ہے، آؤ قرآن سمجھیں، جس کو ہم نے سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، الحمدللہ ہم اس کی تقریباً تکمیل کی طرف آ چکے۔ اور اس سے پہلے کہ آج کی کلاس شروع کی جائے، جو انتہائی دلچسپ اور بڑی مزے کی چیز ہوگی، جس میں ہم انشاءاللہ یہ جس کتاب سے ہم اپنے تعلق کو بہتر کرنا چاہتے تھے، اس حوالے سے ہم نے کیا سیکھا اور پڑھا ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے یہ کچھ چیزیں آپ کے نوٹس کرنے کے لیے، آج ہمارا جو ہے نا سبق نمبر 20 کا حصہ اول صرف پڑھیں گے ہم، جو ہماری ایک عام پریکٹس ہے، روایتی طریقہ ہے کہ ہم دونوں حصے پڑھتے ہیں۔ تو آج صرف حصہ پہلا پڑھیں گے، اور آنے والے ویک میں جو ہمارا منڈے یعنی پیر کے روز 20 دسمبر کو اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی کورس اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ ریویژن کے حوالے سے انشاءاللہ جو میجر ریویژن جسے ہم کہتے ہیں، جو کورس ریویژن ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے احباب کا یہ تھا کہ وہ ہو جائے، تو ہم ٹیوزڈے کمنگ ویک کی جو سیکنڈ ہے 21 دسمبر، اس میں آپ کی قرآن والا پورشن جو فرسٹ پورشن ہوتا ہے ہر کلاس کا، اس کی ریویژن ہوگی، اور وینسڈے یعنی بدھ کے روز 22 دسمبر کو آپ کی ریویژن ہوگی گرامر کی۔ اور انشاءاللہ آپ کا فائنل کوئز، یہ فائنل ڈیٹ ہے وہ منڈے 27 دسمبر یعنی پیر کے روز 27 دسمبر 2021، اور انشاءاللہ اسی وقت پر جو آپ کی کلاس کا وقت ہوتا ہے آپ کا فائنل کوئز ہوگا۔ اور الحمدللہ ہم اپنے نئے سال کا آغاز اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے حوالے سے جو ایک مائل سٹون ہم نے اچیو کیا ہوگا، اس کے ساتھ کریں گے۔ تو یقیناً یہ ایک بڑا اچھا آغاز ہوگا، اور اس نیت کے ساتھ کہ قرآن سیکھنے کا سلسلہ یہ ہمیشہ ہمارا جاری رہے گا۔ تو یہ میں نے اس لیے ویڈیو ریکارڈنگ میں آ گیا کہ جو بھی احباب بعد میں بھی دیکھیں تو انہیں یہ ڈیٹس بھی پتہ چل جائے اور ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو اب ہم اپنی باقاعدہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی باقاعدہ کلاس میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم نے اس سبق میں ہم اصل میں فوکس کریں گے ہم نے کیا پڑھا، یعنی پچھلے 19 اسباق کے اندر 1 سے لے کر 19 اسباق میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو ہم چیک کریں گے آج۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اور ایک اور بات مجھے یہاں پر یاد بھی آ گئی، آئی ڈونٹ نو کل میں نے اس پر رسپونڈ کیا تھا کہ نہیں، کسی نے پوچھا تھا کہ فائنل کوئز میں کیا آخری 10 اسباق آئیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے جی، فائنل کوئز میں پورا سبق آئے گا، سبق نمبر 1 سے لے کے 20 تک پورے تمام جو کچھ ہم نے اسباق پڑھے ہیں وہ آئیں گے۔ اچھا، گرامر چونکہ آج ہم نہیں کر رہے تو انشاءاللہ صرف صغیر ہم اگلی کلاس میں کریں گے، اور نقطہ تعلیم بھی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم پہلے ہی اصل میں کل کی کلاس میں سبق نمبر 19 کے حوالے سے ہم جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا تھا نا 232 الفاظ کا، اور قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، وہ ہم اچیو کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم یہ چیک کرنے جا رہے ہیں کہ اچھا یہ جو دعویٰ ہم کرتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے یا ایسے ہی بس کرتے جا رہے ہیں۔ تو کورس مکمل ہو چکا، اور آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ قرآن کے یہ 50% الفاظ جو ہم نے سیکھے ہیں تو کیسے سیکھے ہیں، کیا ایسا ہی ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی پہلی جو 5 آیات ہیں ان کو لیں گے ہم، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو پتا ہے سورہ فاتحہ کے فوری بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، تو اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں جو الف لام میم سے شروع ہو کر جائیں گی وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک، تو وہاں تک کو ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے۔ آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے یہ 2 آیات جو ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ جو ہے آیہ مبارکہ، پہلے سب سے پہلے طریقہ کار ہم یہ رکھتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیے
میں چیٹ باکس کھولتا ہوں اور آپ مجھے دیکھ کر یہ بتائیے ان میں سے کون سے الفاظ. اچھا ایک چیز یاد رکھیں, ہو سکتا ہے آپ نے الگ سے بھی ترجمہ پڑھ کے یاد کیا ہو, لیکن اس کورس کے اندر جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں یا سیکھے ہیں وہ آپ مجھے بتائیں اس میں سے کتنے پرسنٹ ہیں. چلیں یہ جو آپ کے سامنے آیات ہیں اس میں سے مجھے بتائیے کہ کتنے پرسنٹ آپ نے اس کورس کے اندر سیکھا ہے اور وہ آپ کو آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا سسٹر عائشہ کو تو 100% تو کورس میں ہم نے سیکھے بھی نہیں ویسے, لیکن چلیں ریپ کا ورڈ تو ہم نے نہیں پڑھا اس کورس میں. ذرا ہاں ٹھیک ہے 60% کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, کچھ 90% کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں صرف ریپ کا لفظ نہیں پڑھا, متقین بھی نہیں پڑھا, لیکن آپ کو اس کے ٹکڑے بنانے آتے ہیں تو اس لیے آپ شاید اردو کے وجہ سے بھی اس کے معنی کر پاتے ہیں. سسٹر اطرت کہہ رہے ہیں 80% ٹھیک ہو گیا. اور یاد رکھیں ہم نے کہا کیا تھا کہ آپ قرآن کے 50% الفاظ کا ترجمہ کر پائیں گے, لیکن آج بڑی مزے کی چیز ہوگی انشاءاللہ, ہم ترجمے سے بھی اگلے لیول پر جا چکے ہوں گے. نہ صرف یہ کہ 50% الفاظ کا ترجمہ, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کافی چیزیں ہم نے کی ہوں گی. جیسے اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ الکتاب جو ہے یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے, تو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں ماشاءاللہ سسٹر آمنہ نے کہا جی اس میں, تو ہمیں بڑا کلیئرلی پتہ ہے. دیکھیں نا اب یہ وہ چیزیں ہیں. اسی طرح یہاں پہ لفظ آیا ہدن, تو ہدن کیا ہے؟ یہ بھی اس میں ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں, یہ انفارمیشن, یہ نالج بھی ساتھ اضافی ہم نے لیا ہے. چلیں آئے اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم نے کس قدر الفاظ اس کورس میں پڑھے اور کس قدر اس میں نئے ہیں. اب یہ دیکھیے جو آپ کے سامنے اس وقت ہے الف لام میم جو ہے نا, یہ تو حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات یعنی کوڈ ورڈز, اور ان کے معنی اللہ اور اللہ کے نبی جانے. تو ہم نے ذالک الکتاب لا ریب, یہ جو آیہ مبارکہ سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں سے ہم نے ذالکہ, اس کو اشارے کے ساتھ ہم نے پڑھا ہوا, آپ کو یاد ہے نا, ذالکہ وہ ہم نے کہا تھا, ذالکہ وہ یہ ہم نے پڑھا تھا معنی. الکتاب کتاب کے لیے اور خاص, اور لا کا مطلب نہیں یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. ریپ کا لفظ ہمارے لیے نیا ہے. فی ہی یہ پورا ٹیبل ہم نے کیا, فی ہی فی ہم فی کا فی یا فی کم فینا, یاد ہے نا آپ کو, ریفرنس تھا فی کا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, تو فی ہی اس میں, ہدن ہدایت, اور للمتقین کا جو لی ہے یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. یہ لی کہاں پڑھا تھا آپ نے, کسی کو یاد ہے؟ تو آج آپ کا ذرا ایک طرح سے ایک شارٹ ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے ساتھ. لی الحمدللہ میں, ماشاء اللہ ویری گڈ, للہ, تو للہ میں ہم نے لی کا معنی لیے, تو یہاں آ گیا للمتقین, تو اب آپ آرام سے کر سکتے ہیں متقین کے لیے. ٹھیک ہے, اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نئے الفاظ کون سے باقی بچے. یہ ہیں جی نئے الفاظ. تو الف لام میم کا تو ویسے کوئی ترجمہ نہیں ہے, وہ تو ایسے چاہ گئے. اور ریب کا مطلب ہوا شک, اور متقین متقیوں کے لیے. ٹھیک ہے, باقی الفاظ آپ کو خود سے آتے ہیں. اب یہ نہ صرف آپ کو الفاظ آتے ہیں, اگر میں آپ سے پوچھوں یہ فی ہی ہے, فی ہی, تو کیا آپ اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ ویری گڈ. سسٹر یمینہ کہہ رہی ہیں دو ہوں گے, فی الگ ہے ہی الگ ہے, ہمیں اس کا معنی بھی آتا ہے. فی کیا ہے ان میں سے؟ فی حرف اسم اور حرف اور فعل میں سے کیا ہے فی؟ ہاں اب یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں, ہم ترجمے سے بھی آگے کی چیزیں ہمیں پتہ ہے, ہم بتا سکتے ہیں کیا اسم ہے. اچھا بائی دا وے ذالکہ کیا ہے؟ ذالکہ یہ تھوڑا ٹرکی سوال ہے نا, یہ بھی آپ سے پوچھ لوں, اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ ہاں میں کنفیوز ہو گیا. اب کچھ لوگ کچھ فعل لکھ رہے ہیں, کچھ حرف لکھ رہے ہیں, کچھ اسم لکھ رہے ہیں. یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ میں نے پوچھ لیا. ہاں پلیز یاد رکھیں, اب غور سے سنیے میری بات. ذالکہ اس میں اشارہ ہے, جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا یہ چیز وہ چیز, تو اسی طرح ذالکہ. اور آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا حاذا,
उसकी जमा हाउलाई ज़ालिका उलाइका, ये हमने पढ़े थे। तो इसमें इशारा को, इसमें इशारा का मतलब इसम। तो जरा प्लीज ये ज़हन में रख लें, जरा करेक्ट कर लें, अपने पास ही लिख लें। आज के बाद कोई इसको हरफ नहीं बोलेगा और फेल भी नहीं बोलेगा। इसम है ये, ठीक है, इसम, और इसमें इशारा किया जा रहा है। ठीक हो गया, चलें आगे बढ़ते हैं। अगली आयत मुबारक है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अब ये आयत मुबारक जो है, जरा इसमें से अल्फाज देखिए कितने आपको आते हैं, गौर कीजिए। एक बड़ी मजे की बात है, कुछ अल्फाज हो सकता है आपको आते ना हो, लेकिन आपको उनका स्ट्रक्चर पता होगा। ऐसा हो सकता है अगर मैं आपसे पूछूं, ये मैं थोड़ी एडवांस लेवल की बात आपसे पूछने लगा हूं, कि ये जो युमिनून लिखा हुआ है, आपके ख्याल में ये क्या हो सकता है? ये माजी है, मुदारे है, वाहिद है, जमा है, क्या है? बताएं। माशाल्लाह, हमारी बहन कह रहे हैं समरा नफोरी का ये मुदारे है और ये जमा भी है। तो देखें ना, ये देखें, हमें इनकी हैयत भी पता है ना, और आपको ये भी पता है कि ये मुदारे है, जमा है, और अगर मैं पूछूं ये कौन सा सीगा है ना, वो भी आप बता सकते हैं कि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या है, गायब है या हाजिर है या आप खुद हैं, क्या है, तो ये भी आप बता सकते हैं। तो ये अजाफी चीजें भी हमें साथ पता है। और कुछ चीजें आप जैसे बिल गायब लिखा हुआ है तो बी, और अल गायब, तो आप देखिए बी को अलग करें तो अल गायब, गायब गायब, गायब का जो है उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कि जो चीज नॉट नोन हो, जिसका पता ना हो। अच्छा जी, इसी तरह युकीमून की हैयत, अस्सलात तो पढ़ा हुआ है हमने, और इसमें अच्छा चलें हम देख ही लेते हैं कि ये देखें। अब इसमें से तकरीबन हमें, अगर इस पर हम गौर करें तो 50-60% तो इस कोर्स में आए हैं। तो अल्लजीना, ये तो आप सबको आना चाहिए ना, अल्लजीना, अल्लजी की जमा कल भी आप लोगों ने बताया, ये अल्लजीना, वो सब लोग जो, तो युमिनूना ये हमने नहीं पढ़ा हुआ, इसको भी उस पर बात करते हैं। बिल गायब में बी हमने पढ़ा हुआ, बी पर, और बी ये आपको पता है कि जो हरूफ जर हैं वो थोड़े थोड़े माना को बदल लेते हैं। वा युकीमूना, वा युकीमूना की हैयत हमें पता है, सलाह का पता है। अच्छा, वाह और मिम्मा, मिम्मा का लफ्ज जो है ना, हमने ऐसे तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये देखें मिम्मा असल में कॉम्बिनेशन है मिन और माँ का, मिन और माँ का, ठीक हो गया। तो अच्छा, और रजक ना हम, आप मुझे इसके टुकड़े जरा करके बताएं, रजक ना हम कितने टुकड़े होंगे? अब आप जैसे टुकड़े कर लेंगे ना, आपको इसका माना आ जाएगा। वेरी गुड, रजक ना हम, तो क्या क्या होगा? हाँ, तीन टुकड़े वाले सही कह रहे हैं, तीन वाले, किसी ने दो भी लिखा है, लेकिन प्लीज गौर करें जरा, हैयत क्या है? रजक ना हम इस तरह से, ठीक है, रजक ना हम। तो क्या हो गया? अब देखें ये फायदा है, जब आप टुकड़े कर सकते हैं तो बाद अल्फाज जिनको हमने नहीं भी पढ़ा, तो इंशाल्लाह थोड़ी सी मेहनत से हम उसका माना भी कर पाएंगे। तो रजक ना हम युनफिकून, युनफिकून। अच्छा, अब हमने कहा जी अल्लज़ीना, वो लोग जो युमिनून, तो ये चूंकि अरबी में भी ये लफ्ज पाया जाता है तो आपको थोड़ा सा तो पता है कि ईमान लाना, तो युमिनून, वो जो ईमान लाए, जो ईमान लाए हैं या लाएंगे, दोनों माना आ सकते हैं ना, हम कहते हैं अल्लज़ीना युमिनून, तो वो लोग जो ईमान लाते हैं किस पर? बिल गायब, गैब पर, ठीक है, गैब पर। तो ये तो सीधा सीधा आपने तर्जुमा कर लिया। व युकीमून, अब युकीमून भी जो है ना, आपको ये पता है, हैयत पता है, इसकी मुदारे है, जमा है, और गायब का सीगा है। तो अगर आप थोड़ा सा जहन दौड़ाएं, तो हमने इस सबक में, अभी किसी हमारी बहन ने लिखा भी है कहीं, मैं नाम नहीं नोट कर सका उनका, उन्होंने कहा सर वो हमने पढ़ा था ना, मुकीम और अकामत और ये सारी बातें जब हमने की थी, तो वहां से हमें पता चला कि ये युकीमून, और वो कायम करते हैं, और वो
कायम करते हैं। ठीक हो गया, किसको कायम करते हैं? सलाह को कायम करते हैं। और वाह और मिम्मा, ये जुड़ा हुआ लफ्ज है मिन और माँ का। तो माँ हमें पता है जोग भी है किसका माना होता है, और मिन का मतलब से। और उनमें से जो रज़क़नाहुम, रिस्क दिया हमने उन्हें, तो जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसको क्या करते हैं? युनफिकून। और युनफिकून भी आपको मजे की बात बताऊं, आपको बाकी है ये तो पता ही है, थोड़ा सा यहाँ पर अब आप जहन भी साथ साथ लड़ाया करेंगे। तो उर्दू जुबान में बहुत सी चीजें जो है ना इस तरह राइज है कि अगर आप वो इशारा जहन में रख लें तो याद आ जाया करेंगी। हाँ, ये भी मैंने कहना था उससे पहले ही हमारी सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद ने लिख भी दिया, नफका। आप कहते हैं नानो नफका या इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ये उर्दू में आम इस्तेमाल होते हैं। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, खर्च करना अल्लाह की राह में। और नानो नफका भी खर्चा होता है। तो ये मियाँ बीवी के तल्लुकात के हवाले से कभी हो तो कहते हैं नानो नफका, इसके खाना पीना खर्चा जो है वो उसकी अदायगी। तो युनफिकून, वो सब खर्च करते हैं। तो रिस्क जो हमने उन्हें दिया है वो सब उसमें से खर्च करते हैं। तो इसमें से नए अल्फाज जो थे वो ये थे हमारे लिए। लेकिन अगर आप इस कोर्स की मेथोडोलॉजी को, इसके जो आपने स्किल्स इसमें सीखे हैं, इनको इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आसान हो जाएंगे। हम ये दावत तो नहीं कर रहे कि वो आपने इस कोर्स में सीखे हैं, वो रेड लाइन वाले ही आपने इस कोर्स में सीखे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इंशाल्लाह जब आप इनको ब्रेक कर सकते हैं, इनकी हैयत पता है, तो आपको तर्जमा करने में आसानी होगी। अब आपको पता है युमिनूना आया तो आप ये तर्जमा नहीं करेंगे वो लोग जो ईमान लाए थे, आप यकीनन यही करेंगे कि लाते हैं, लाएंगे, है ना। अब देखिए आपको पूरा एक 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 मदद मिल रही है साथ साथ। और कायम करते हैं, तो ये बाकी का आपके सामने आ गया। रज़क ना हमने हमने रिस्क दिया है उन्हें, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। तो ये सब में है, युमिनूना वो ईमान लाते हैं, युकीमूना वो कायम करते हैं। तो सिर्फ ये हम चूंकि रवां तर्जमा अब कर रहे हैं तो बार बार दोहरा नहीं रहे, तो हमने कह दिया अल्लज़ीना, वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और जो हमने रिस्क उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, मिम्मा, उसमें से। तो ठीक हो गया जी, यहां तक आपको कैसा लग रहा है मुझे बताएं जरा साथ। आप आर यू फीलिंग गुड कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम इन आयात को पढ़ते थे तो एक बस ऐसे ही प्लेन रीडिंग होती थी ना, अब अल्लाह के फजल से हमें माना आ रहा है। और अभी एक छोटा सा कोर्स आपने किया है, छोटा सा कोर्स किया है, तो हुआ क्या है, हमारा ताल्लुक तो इससे ये बंद गया ना। एक मैं छोटा सा बहुत दावा तो नहीं, लेकिन यकीनन अब आप कुरान का कोई भी सफा खोलेंगे, कोई भी सफा, तो यकीनन आपको वहां ऐसी चीज मिल जाएगी जिससे आपका तारुफ है, जो आपको पता है। तो ये इस कोर्स 1 का जो है ना हमें फायदा हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरफ लगाया और हमने ये फायदा उठाया। सिस्टर शाफिया इज वेरी हैप्पी, शी इज शेयरिंग हर व्यूज, एंड सिस्टर रेहाना एज वेल। तो आइए अगली आयत मुबारक का देखते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। तो चलें जरा सबसे पहले आप चेक करें कि आपको क्या क्या आता है, इसमें से कितने % आता है, कितने अल्फाज आते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इस पर आगे बात करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हमारी किसी बहन की स्क्रीन अगर ऑन है तो ऑफ कर लें, वो मुनासिब भी नहीं लगता। और फिर अपनी वीडियोस ऑफ रखा करें काइंडली। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपने अंदाजे से बता रहे हैं, ये देखिए ये वो टुकड़े हैं जो रेड वाले हमें आते हैं, ठीक है, और ब्लू वाले वो जो है हमारे लिए नए थे। अब आइए जरा थोड़ा सा हमें इस तरफ अगर तवज्जो दें तो वल्लजीना, वा और अल्लजीना, और जो लोग, ठीक हो गया जी, युमिनूना ईमान लाते हैं, रखते हैं किस पर? बीमा, बीमा, उस पर जो,
یہ ما وہی جو والا، انزلہ نازل کیا گیا، یہ لفظ نیا ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا اردو میں نازل کا وہ ہے، لیکن انزلہ اس کی حیت جو انشاءاللہ آپ فیوچر میں جا کے اس کو پڑھیں گے بھی. الیکا، یہ اشارہ کیسے اشارہ کریں گے آپ الیکا؟ پورا آپ نے ٹیبل کیا ہوا اس کا، ٹھیک ہے. الیکا، یہ دیکھیں یہ والا آپ نے کہا تھا نا الیہ الیہم، الیکا الیہ، الیکم الینا. تو یہ جو الہ تھا اس کے لیے کوئی ریفرنس ایکسپریشن کسی کو یاد ہے؟ دیکھتے ہیں کس کی میموری اچھی ہے. ابھی کون مجھے بتائے گا اس کا معنی آپ نے کیسے یاد رکھا ہوا ہے؟ الہ کا معنی کی طرف نہیں السلام علیکم والا نہیں ہے یہ. ہاں یہ بردر داؤد صحیح کہہ رہے ہیں. یہ السلام علیکم والا عین سے ہے، عین یہاں سے، یہ ہے ای الف سے الیکا. تو ان دونوں کو مکس اپ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. وہ تھا ان للہ و ان الیہ راجعون، وہاں سے ہم نے الہ، الیہ اس ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے، ٹھیک ہے. ہاں اس سے یہ ہمیں چلیں اچھا ہو گیا، یہ ہمارا ایک اچھی سی ریویژن بھی ہو رہی ہے. الیکا آپ کی طرف، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، من سے. اب یہ جو اس سے اگلا لفظ ہے نا اس کے کوئی ٹکڑے کر سکتا ہے؟ اس سے جو اگلا لفظ ہے من کے بعد جو آگے لفظ لکھا ہوا ہے اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ اور کتنے ہوں گے ٹکڑے بتائیں؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. یہ 3 کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ. یہ سسٹر آمنہ نے تو لکھ بھی دیا کہ ٹکڑے بن رہے ہیں 2، اور وہ یہ بن رہے ہیں قبل اور کا. یہ 4 والی جو ہماری بہن ہے نا یہ مجھے تھوڑا پریشان کر رہے ہیں آپ کے اتنے ٹکڑے. یہ جو من کے بعد لفظ ہے نا میں نے اس کی بات کی ہے صرف اتنے کی، تو یہ ہے قبل اور کا. اب دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے، آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. یہ قبل کا لفظ آپ نے ایسے تو نہیں دیکھا کا، اور قبل پہلے، یہ اردو میں تو قبل کا آپ سے پہلے، قبل کا آپ سے قبل، آپ سے قبل. تو جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، آپ سے قبل. وبالآخرتی، اور بالآخرتی بی. اب یہاں پر بی حروف جر کے طور پہ اپنے معنی کو تھوڑا بدل کے کہہ رہا ہے آخرت پر. یہ اردو ترجمے کی مجبوری ہے، پلیز یاد رکھنا ہے آپ نے. عربی کے حساب سے بالآخرہ آخرت میں آپ وہ کہہ لیں جیسے ہم کہتے ہیں باللہ، تو آخرت پر، ٹھیک ہے جی. اور ہم، یہ وہ والا ہم ضمائر میں آپ نے پڑھا ہوا ہے. یوقنون، یوقنون، اور یوقنون جو ہے یقین سے، اور یہ جمع ہو گئی، اور یہ مضارع بھی ہو گیا، یقین رکھتے ہیں، وہ سب یقین رکھتے ہیں آخرت پر. ہم یوقنون، یہ دیکھیں یہ ہم جو ہے نا یوقنون کے ساتھ لگا ہوا ہے جو، تو اس کے اندر بھی ہے وہ ہم یوقنون ہی ہے، وہ سب یقین رکھتے ہیں. تو عربی کا یہ انداز ہے کہ یہ اس طرح سے بھی آتا ہے ہم یوقنون. تو ہم نے کہا تھا نا ضمائر اندر چھپے ہوئے، لیکن ہم نے یہ پریکٹس بھی کی تھی، جیسے ہم نے وہ کی ہوا فتح ہی فتحت، تو ہم یوقنون، ٹھیک ہو گیا. سو الحمدللہ یہ تھی اس کی آیا نمبر 4. تو آئیے جی آیت نمبر 5. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہاں سے بتائیے جی کتنے آتے ہیں آپ کو، کتنے پرسنٹ؟ اس پہ تو ویسے پرسنٹیج ہائی ہونی چاہیے، میں جو غور کر رہا ہوں. ہاں 90% تو آپ کو واقعی کہنا چاہیے، 80-90 کے وہ اس آیہ مبارکہ کے الفاظ میں آتے ہیں. چلیں بتائیں اولائکہ کا اشارہ کس طرف ہوگا، کیسے کریں گے آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا سنگولر کیا ہے یہ بھی بتا دیں مجھے، یہ بھی ساتھ سے چیک کرتا جاؤ نا آپ کو. سنگولر اولائکہ کا، ذالکہ اولائکہ، یہاں ہم نے 45 ڈگری پر آپ کو یاد ہے ہم نے کیا تھا. اور اسی طرح تل کا مؤنث تھا اولائکہ. تو ٹھیک ہو گیا. اللہ کا مطلب بتائیں، جلدی سے بتائیں ذرا مجھے. اللہ، یہ اللہ، اس کا ریفرنس ایکسپریشن کون سا یہ بتائیں.
ہاں جی، اس کا بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ سے یمینہ فرما رہی ہیں کہ السلام علیکم، یہ علیکم جو ہے نا یہ ہے پر، اور خدن ہدایت، ٹھیک ہو گیا، من سے، ربہم کا اشارہ کریں ذرا سارے، کس طرف کریں گے؟ ربہم، یہ دیکھیں یہ اس طرف، ربہ ربی ہی، یہ ہم نے کہا تھا دونوں طرح سے آ سکتا ہے، اسی طرح ربہم ربہم دونوں طرح سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان سب کا رب، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہ جو لفظ مفلحون ہے نا یہ ہم نے نہیں پڑھا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، ایک تو یہ بتائیں اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے بتائیں؟ اسم ہے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، اور واحد جمع میں سے کیا جمع ہے؟ تو دیکھیں آپ کو کچھ پتہ ہے، اور اب چونکہ اس میں فلاح وہ اردو کے اندر پایا جاتا ہے تو اس سے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہو جائے گا، تو یوں دیکھیں آپ چیزوں کو سمجھنے میں کیسے آسانی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ دیکھیے ہمیں 85% الفاظ آتے تھے پہلے سے، 90% تقریباً، اور مفلحون فلاح پانے والے لوگ، کامیاب لوگ، اس سینس میں ہے یہ لفظ، تو الحمدللہ وہی لوگ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کے اوپر لگا کر ہم نے چیک کیا کہ ہمیں کس قدر آتا ہے۔ آئیے اب ہم نے اٹھاتے ہیں آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، اور آیت الکرسی کے اوپر بھی یہی فارمولا لگاتے ہیں، اور آیت الکرسی ویسے بھی علم کا ذکر ہے، اسے پڑھنا بھی چاہیے زیادہ، تو اس کے ترجمے کو ایک ایک حرف کو ذرا آج توجہ سے آپ نے ایک ایک حرف کو سیکھنا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو ذرا غور کریں اور مجھے بتائیں کتنے % آتا ہے آپ کو؟ پہلی لائن تو 100% سب کو آتی ہے نا؟ ماشاءاللہ، گڈ، گریٹ ہو گیا، زبردست، بالکل صحیح ہے۔ اور الحی القیوم، یہ تو ظاہر ہم نے نہیں پڑھا کورس میں۔ تأخذہ، اگر میں آپ سے پوچھوں تأخذہ کیا آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں تو کتنے ٹکڑے کریں گے آپ؟ دو، ماشاءاللہ، دو، دیکھیں اس کے 2 ٹکڑے آپ کریں گے، تأخذہ، تأخذہ، یہ والا، یہ ہاں بالکل، تو اس طرح سے بھی انشاءاللہ ہم اس سے تھوڑا سا سٹرکچر کو دیکھ کر بھی غور کیا کریں گے، کچھ معنی اخذ کرنے کا۔ اور سنتم ولا نوم، تو یہ جو لفظ ہیں الحی القیوم، سنہ، نوم، یہ سارے کیا ہیں؟ سب کے سب اسم ہیں، ویری گڈ، اور الف لام والے خاص ہیں، اور سنہ اور نوم جو ہیں یہ ویسے اسم ہے نا؟ اور نوم کا تو بلکہ آپ نے معنی بھی پڑھا ہے، نوم کا کیا معنی تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، نوم کا مطلب تھا نیند، یوم نہیں ہے، یوم، نوم ہے نون سے، نیند، بالکل ٹھیک ہے، اور نیند سے پہلے کیا آتی ہے ہمیں؟ نیند سے پہلے کیا ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اونگ، تو بس سنہ کا معنی بھی یاد رکھ لیں، یہ سنتن جو لکھا ہوا ہے نا یہ نیند سے پہلے ہی آیا ہے، اور نیند سے پہلے ہمیں آتی ہے اونگ، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو دیکھیں نا آپ تو معنی خود بخود، اب اس کورس کی میتھڈالوجی آپ کو معنی سکھا بھی رہی ہے۔ چلیں یہ دیکھیں، اب یہ ریڈ والے ہمیں آتے ہیں، بلو والے ہمیں نہیں آتے تھے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں معبود سوائے اس کے، وہ کیا ہے؟ الحی، زندہ ہے، القیوم، تھامنے والا ہے، تو حی زندہ، قیوم تھامنے والا، تأخذو اس کا ہوتا ہے تأخذو، آتی ہے، اس کو آتی ہے کیا؟ سنتم ولا نوم، نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، تو نیند سے پہلے اونگ، اس لیے سنا کا لفظ پہلے، اس ریفرنسز کو یاد رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو بالکل ماشاءاللہ، حی بھی آپ حیات سے یاد رکھ سکتے ہیں، زندگی، ویری گڈ، اور قائم قیوم تھامنے والا، چلیں جی،
آئیے جی یہاں پر دیکھیے، یہاں ذرا غور فرمائیے کتنے پرسنٹ ہمیں آتے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. جی لہو کا اشارہ کریں کس طرف کریں گے؟ ماشاء اللہ ہماری بہن تو کہہ رہی ہے 95%، 99%. اچھا زبردست. ہاں تھوڑا سا اس میں چلیں، 95 تو کہہ سکتے ہیں ہم، 90% تو یقیناً کہہ سکتے ہیں بڑے آرام سے. تو لہو کا اشارہ کس طرف کریں گے ذرا؟ رائٹ کی طرف. لہو ہے نا، اسی کے لیے ہے، اس کا ہے، اس کے لیے ہے. کیا؟ ماں. ماں کا بتائیں یہ کون سا معنی آ رہا ہے یہاں پر؟ ماں کا کون سا معنی آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے، جو آ رہا ہے، یہ کون سا؟ تینوں پہلے تو تینوں معنی آپ بتائیں مجھے ماں کے. میں نے بول تو دیے غلطی سے. ہاں نہیں کیا جو، ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، پرفیکٹ ماشاءاللہ، یہ سب کو آتے ہیں، زبردست. یہاں پہ کون سا معنی آ رہا ہے؟ جو والا معنی آ رہا ہے، ویری گڈ. اچھا میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں، جو ہمارے احباب چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے، جب میں کچھ پوچھوں آپ اونچی آواز میں بولیں، آپ کے کانوں میں آواز پڑے، تاکہ جب پھر کریکشن ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے صحیح بولا تھا یا نہیں. تو اس طرح آپ ساتھ ساتھ رہیں، جیسے چیٹ باکس والے انہی کی طرح. ماشاءاللہ. اب آپ کو یاد ہے آپ مجھ سے سوال پوچھتے سر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا معنی آنا ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ کانٹیکسٹ ہمیں انشاءاللہ، اور جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور بہتر سیکھتے جائیں گے. لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے، اسی کا ہے، ما جو کچھ، فی السماوات، سماوات کیا ہیں؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں. من ذا الذی، تو یہاں من کا کیا معنی آئے گا بتائیں؟ ہاں اب نئی بات شروع نہیں ہے. من ذا الذی، کون ہے جو؟ الذی، الذین والا الذی ہے جو، یشفع مضارع کی طرح، عندہ ٹکرا ہے ہو کا اس کے اندر، الا، اللہ کا مطلب یہ آپ نے پتہ ہے، لا الہ الا میں پڑھا، اللہ سوائے. اب جو اس سے اگلا لفظ ہے نا اللہ کے بعد، باذن ہی، اس کے کتنے ٹکرے ہوں گے؟ آرام سے کرنے ٹکرے آپ نے، سوچ سمجھ کے. ہاں اب اگر کسی نے غلط ٹکڑے کیے تو میں ناراض ہو جاؤں گا اس سے. ہماری ایک بہن نے کر دی ہیں ویسے. ہاں ماشاءاللہ، چونکہ زیادہ لوگ صحیح کر رہے ہیں، 3 ٹکڑے بتا رہے ہیں. اب دیکھیں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اب یہ لفظ اکٹھا ہونا تو شاید آپ کو ترجمہ کرنے میں مسئلہ ہو، لیکن اگر آپ کہیں بی، اذن اور ہی، اب اذن کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، محاورتاً بولتے ہیں نا اذن عام، عام اجازت ہے سب کو. تو باذنی ہی اس کی اجازت کے ساتھ ساتھ. تو اللہ ہے شروع میں، سوائے اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اجازت کے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں، یہ ریڈ والے ہمیں سارے آتے تھے، اور یہ بلو جو ہے نا یہ صرف نئے ہیں. اس میں سے ذا وہ، یشفع سفارش کرتا ہے، باذنہ اس کی اجازت سے، اذن کا لفظ اجازت سے. تو الحمدللہ یہ ہم نے کر لیا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو اب جی آپ کے سامنے نیا آ گیا. یہ یعلم کہاں سے، کس سے نکلا؟ ویسے آپ کچھ بتا سکتے ہیں کون سا فعل ہے، کہاں کیسے بنا یعلم؟ ہاں یہ تو فعل بھی بتایا نا مجھے کون سا ہے. ہاں یہ آپ نے کیا ہوا، یہ عالمہ، ہاں عالمہ یعلم، ویری گڈ. یہ دیکھیں نا، عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعلم ما بین ایدیہم، بین، بین آپ کو پتہ ہے نا کیا؟ کسی چیز کے درمیان جو چیز ہوتی ہے. ایدیہم، ایدیہم ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدیہم ہاتھ، جمع اس کی ایدی. تو یہ اید جو ہے نا، ہاتھ، اور ہم اس کے ہاتھوں کے درمیان. تو جو چیز ہاتھوں کے درمیان ہو، جو چیز ہاتھوں کے درمیان ہو وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو کچھ سامنے ہے.
ٹھیک ہے. دیکھیں آپ اگر ہاتھوں میں کوئی چیز اٹھائیں، مثلاً یہ میں نے موبائل دونوں ہاتھوں میں اگر اٹھاؤں تو یہ میرے سامنے ہوگی نا یوں، اگر ایسے اٹھاتا ہوں تو بین ایدیہم. تو اس لیے یہ دیکھیے اس کے جو بین ایدیہم اس کے سامنے ہے، وما خلفہم، خلف خلیفہ، خلیفہ کون ہوتا ہے؟ کسی کے پیچھے آنے والا اس کا خلیفہ. جیسے خلفۂ راشدین اللہ کے نبی کے بعد جو آئے ہیں خلفاء، تو خلف پیچھے، تو جو کچھ اس کے سامنے ہے وہ جانتا ہے، جو کچھ پیچھے اس کو بھی وہ جانتا ہے. یعلم. ولا یحیطون، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے ہیں، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کس کا؟ کسی بھی بشیء. ویسے یہ شیء کو ہم نے پڑھا تھا میرا خیال ہے، شیء کا لفظ ہم نے پڑھا ہے کورس میں. یہاں پہ ہاں ریڈ آیا ہوا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریڈ. کسی شے کا بھی، کسی چیز کا بھی، بشیء کسی چیز کا بھی، من سے، علم ہی اس کے علم میں سے، الا مگر سوائے، بما شاء جو کچھ کے، جتنا یا جو کچھ وہ چاہے. شاء، شاء کا لفظ بھی آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا ہے اس میں جو دعا پڑھی تھی ہم نے، مل السماوات ومل الارض ومل ما بینہ، وہ یاد ہے نا؟ اس میں ہم نے بینہما ومل ما شئت من شیء بعد، اور ما شاء اللہ میں بھی یہی شاعت ہے، انشاء اللہ میں بھی یہی شاعت ہے، شاء. ٹھیک ہے جی. تو وہ چاہے. تو یہ ٹکڑا ہم نے کر لیا. آئیے آگے دیکھتے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم. ٹھیک ہو گیا جی. وسیع، اب اس میں سے الحمدللہ ہمیں آتا کیا ہے؟ یہ ریڈ والے سارے ہمیں آتے ہیں. وسیع، یہ نیا لفظ واسیہ، یہ اور واسیہ سمالیہ. ٹھیک ہے، وسعت سے آپ رکھ لیں اس کو ذہن میں. واسیہ سمالیہ، کرسیہ اس کی کرسی نے، آسمان و زمین کو، ولا یعودہ اور نہیں یعود تھکاتا ہو اس کو، حفظہما. یہ جو لفظ ہے نا حفظہما، اس کے بھی اگر آپ ٹکڑے کر سکیں نا صحیح تو آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. حفظ حفاظت کے لیے الگ سے، ہما دو کے لیے ہوتا ہے، دو کے لیے ہما. جیسے ہم ہوا کرتے نا، ہوا وہ اور ہم وہ سب، تو اصل میں یہ ہوتا ہے ہوا ہما ہم. لیکن ہم نے اس کورس میں چونکہ یہ دو والا نہیں پڑھا تو ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ دو کے لیے ہما استعمال ہوتا ہے. میرا خیال ہے اسی دعا میں ہم نے یہ ہما پڑھا ہے، مل الارض ومل السماوات ومل الارض ومل ما بینہما، ہاں دونوں کے درمیان. تو حفظہما ان دونوں کی حفاظت، یعنی زمین و آسمان کی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ہوا ہوا یہی والا، اور وہ کیا ہے؟ علی ہے. اور یہ ہم نے پڑھا تھا سبحان ربی العلیٰ میں، بلند مرتبہ. اور عظیم کا لفظ ہم نے سبحان ربی العظیم میں لفظ عظم بھی پڑھا تھا، ہڈی، اور اس عظیم بھی ہم نے پڑھا تھا عظمت والا. ٹھیک ہو گیا. اور تو یہ جو ہے ہم نے سورہ آیت الکرسی کو مکمل کیا. تو الحمدللہ امید ہے آپ کو بہت خوشی ہوئی ہوگی کہ قرآن میں سے ہم کچھ دیکھ رہے ہیں. تو آج اس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے یہ کرتے ہیں کہ ہم دعائے قنوت جو آپ پڑھتے ہیں، یہ کسی کا مائک آن ہے جس کو آف کر لیں ادھر، اور صرف 1-2 منٹ کی بریک بھی لے لیتے ہیں. یا یہ جن کا مائک آن ہے بند کر دیا سر. جزاک اللہ. جی، تو بریک کے درمیان آپ میں سے کوئی اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہتا ہے تو کر لیں. 1-2 احباب، مجھے ذرا بریک مل جائے گی اور پھر ہم آگے انشاءاللہ دعائے قنوت شروع کرتے ہیں.
ब्रदर नवीद अहमद खान कह रहे हैं जी। जी ब्रदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा समझ आ रहा है। मुझे सिर्फ एक चीज ये पूछनी थी कि ये ज़ालिका का हमने पढ़ा था, वो यहाँ ये है। बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल टाइमली आपने पूछा। आई एम हैप्पी। अच्छा देखें, जालिका का मतलब वही है, ये अरबी लफ्ज के तौर पे अपनी हैयत में इसका माना वो ही है, और अरबी जुबान के अंदर जो पढ़ रहा है ना उसको सही समझ आ रही है कि ये वो है। ये उर्दू जुबान की मजबूरी, अगर हम कहेंगे ना वो किताब है, असल में लफ्ज बनता है ये वही किताब है, तो उर्दू में उसका आम तर्जुमा किया जाता है ये किताब। ठीक है, जालिकल किताबु, ये वो किताब है। असल में वही है, वो किताब है जो, यानी उस किताब की तरफ इशारा किया जा रहा है, कुरान की तरफ। तो उर्दू कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसके लिए तरीका इस्तेमाल ये कि हम कहते हैं ये वो किताब है। ठीक है जी, जो शक से पाक है, जो शुबा से पाक है। तो ठीक है, ठीक हो गया जी। जज़ाकल्लाह। ओके, चलें हम आगे करते हैं इस पर बात। तो आइए जी, दुआए कुनूत अब आपने करवाना तर्जुमा, मैंने नहीं करवाना। ठीक है, तो अल्लाहुम्मा बताइए। चलें ऐसे करें, माइक्स भी ऑन कर लें अगर ज्यादा शोर ना हो तो। माइक सबके ऑन है, हम कर सकते हैं क्या? अल्लाह हाँ, इन्ना, बेशक हाँ इन्ना बेशक हम। अच्छा, ये जो लफ्ज है ना नस्ताइनु का, ये नस्ताइन में हमने पढ़ा हुआ है, नस्ताइन याद है ना आपको? मदद, हम मदद चाहते हैं। हम मदद, हाँ, ना है हम के लिए, हम मदद, नस्ताइनु का, किसकी मदद चाहते हैं हम? तेरी तेरी मदद चाहते हैं। अच्छा, एक चीज गौर से सुने, ये बड़ी खूबसूरत दुआ है और इसमें बड़ी प्यारी चीजें हैं, तो इसको जरा तवज्जो से हमने सबने पढ़ना है, सीखना है। और इंशाल्लाह आज के बाद जब आप नमाज इशा पढ़ें और ये पढ़ें तो पूरी तवज्जो से इसको पढ़ें। मेरी आदत है मैं बहुत खास तौर पे इसके हर लफ्ज के ऊपर, क्योंकि इसमें दुआ बड़ी मजे की है और जमा के सीगे इस्तेमाल हुए हैं और बहुत सी चीजें आई हैं। अच्छा, वा नस्तगफिरु का, और तेरी तुझसे हम बख्शिश चाहते हैं, मगफिरत मांगते हैं, का तेरी या तुझसे। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। देखिए उर्दू कॉन्टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा उसमें तब्दीली लाता है ना। अगर मैं कहूंगा हम बख्शिश चाहते हैं तेरी, या अगर मैं कहूं हम मगफिरत मांगते हैं तुझसे, तो अब आप खुद ही देखें जुबान बदल रही है, तेरी की जगह तुझसे आ रहा है। तो ये तब्दीली जुबान की वजह से आती है। अच्छा, वनुमिनु, और ईमान रखते हैं, और हम ईमान लाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिका तेरे पर। वनतवक्कलु, तुझ पर और तवक्कल करते हैं, और तवक्कल, हम ना भी आया ना, हम हम तवक्कल करते हैं। और हम तवक्कल अलैका, ये देखिए ये वाला अलैका, आप आप पर, माशाल्लाह। व नुस्नी, ये जो नुस्नी का लफ्ज है ना, ये सना से है। सना किसको कहते हैं बताएं? माशाल्लाह, तारीफ और हम को सना कहते हैं। व नुस्नी, तो कौन तारीफ कर रहा है? हम तारीफ करते हैं। हम तारीफ करते हैं। अलैकल खैर, किस तरह की तारीफ कर रहे हैं? खैर कौन सी होती है? भलाई, अच्छी सी तारीफ, यानी हम अच्छी सी खैर वाली, भलाई वाली, बेहतरीन तारीफ कर रहे हैं अल्लाह तेरी। व नशकुरुका, और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं तेरा। हाँ। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको नसारा का टेबल आता है ना, अगर हम नसारा की जगह आपको यहाँ पर कह दें शाकारा और आगे काफारा, ये इसी वजन पर है, तो आप ये खुद ब खुद बना सकते हैं पूरा नशकुरु। आप कहेंगे अच्छा शाकारा यशकुरु, यशकुरुना तशकुरु, अशकुरु नशकुरु, तशकुरुना नशकुरु। ये देखें, नशकुरु हम शुक्र अदा करते हैं, का तेरा, तो वाह और हम शुक्र अदा करते हैं तेरा। इसी तरह काफारा से बनाए, कौन बनाएगा ये? कफरा, कफरू, कफरत,
कफरतु नहीं, कफरना मुजारे का बनाए, कफरा यकफुरु से, यकफुरु यकफुरुना यकफुरूना तकफुरु अकफुरु तकफुरुना नकफुरु नकफुर नकफुरु, माशाल्लाह। ये देखें नकफुरु, और इसके आगे लग गया ला, तो इसलिए बन गया वा ला नकफुरु, और हम इनकार नहीं करते हैं का तेरा, तेरा, यानी तेरी हम हुक्म अदूली नहीं करती, नाफरमानी नहीं करते, इनकार नहीं करते, का तेरा। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब आपने जहन को खोलना है अपने साथ साथ ना, माशाल्लाह इस लेवल पर अगर पहुंच गए तो इन चीजों पर भी तवज्जो किया करें। अच्छा जी, आगे बात है वह नखलाऊ। ये नखलाऊ का लफ्ज भी जो है ना, किसी रेफरेंस से आप अच्छा, ये इनखला हमारे एक भाई कह रहे हैं इनखला माइक्स, वो कह रहे हैं बंद करवा दे माइक्स। ब्रदर अबरार आज इजाजत दे दे लोगों को थोड़ी सी, मुझे पता है थोड़ा आपको शायद मसला होता होगा जी। ये नखलाऊ जो है ना, खुला खुला होती है ना, अलग हो जाना किसी से, तो वहां से इसको ज़हन में रख लें। वह नखलाऊ, ना लग गया तो हम अलग करते हैं, छोड़ देते हैं, बस इतना ही है। आगे का या कुछ नहीं है, तो वह नखलाऊ, और हम अलग करते हैं, छोड़ देते हैं। वह नतरुकू, तरक नतरुकू, तर्क करना, तरक करते हैं। किसको तर्क करें? और हम तर्क करते हैं नहीं, अब रुके, यहाँ पे सारे गौर से सुने, इसलिए मैंने जान के यहाँ पे पूछा है। देखिए नतरुकू का जो काफ है ना, ये इसका अपना फेल का काफ है, ये वो का कू वाला कोई नहीं है, ठीक है। नतरुकू, तो वह नखलाऊ में भी काफ है ही नहीं, तो वो नखलाऊ, और हम छोड़ देते हैं। वह नतरुकू, और हम तर्क करते हैं, ये भी उर्दू में आम इस्तेमाल होता है, तर्क करना। वह नतरुकू मन यफजुरु का, यहाँ मन का क्या मतलब होगा? जो यफजुरु का, यफजुरु फाजिर का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है, फाजिर, नाफरमानी, हाँ नाफरमानी करे, गलत काम करे, बुराई की तरफ जाए, तो मैं यफजुरु का, जो का तेरी नाफरमानी करे, और जो तेरी नाफरमानी हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसको तर्क कर देते हैं, तर्क कर देते हैं तेरी नाफरमानी। जी। चलें अगला हिस्सा देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब तो सब एक्सपर्ट हो गए, बड़ा अच्छा तर्जुमा करवा रहे हैं। चलें जी, अल्लाहुम्मा, या अल्लाह, खास तुझसे, इय्याका तेरी, सिर्फ तेरी ही को नाबुदू, ये तो आपको इशारा नाबुदू, फौरी इशारा करें, नाबुदू, हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं। आबदा के टेबल से, आबदा याबुदू, याबुदूना, नाबुदू, आबुदू, नाबुदू, आबुदूना, नाबुदू, तो हम इबादत करते हैं। वाला का क्या मतलब होगा? वाला का और तेरे लिए, सल्ली भी जो है ना, ये सल्ली का लफ्ज आपने पढ़ा था, सल्ली का क्या मतलब था? नमाज, इबादत, नमाज पढ़ते हैं, नमाज, तो नुसल्ली हम का क्या नमाज मतलब? पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। व नस्जुदू, हम सजदा करते हैं, और हम सजदा करते हैं। आप प्लीज सही बोले, और हम सजदा करते हैं, ये सही तर्जुमा है इसका, ठीक है। और सजदा करते हैं नहीं, हम ना भी है। नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते हैं। व नस्जुदू, हम सजदा करते हैं। व इलैका नसआ, और नहीं, इलैका, इलैका तेरी तेरी तरफ, नसआ, ये जो है ना सही से है, सही करना, दौड़ते हैं, मुशक्कत करना, दौड़ना, मेहनत करना, तेरी तरफ रुजू करना, इन सब माना में सही, और तेरी तरफ कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ ये एक लफ्ज जो है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका मुझे तो माना कोई उर्दू में कोई रेफरेंस ऐसा नहीं नजर आया। व नहफिदू, ये होता है टू सर्व समबडी, खिदमत करना, ठीक है, खिदमत में रहना। तो हम तेरी खिदमत करते हैं, तेरी खिदमत में रहते हैं। व नरजू, नरजू का लफ्ज भी उर्दू में एक लफ्ज होता है रजा, बीम और रजा कहते हैं खौफ, उम्मीद को। तो वह नरजू, और हम उम्मीद करते हैं, किसकी उम्मीद कर रहे हैं? रहमत का, तेरी रहमत का, तेरी रहमत की, वेरी गुड, तेरी रहमत की। हाँ, और आगे लफ्ज है वह नख्शा, हाँ ये खशियत से निकला है ना, ये खुशू और खुशू की तरह है, और हम डरते हैं,
اور ڈرنا اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، یہ اصل میں خاشیہ، بہرحال یہ آپ ایڈوانس لیول پہ پڑھیں گے. ونخشا، اور ہم ڈرتے ہیں. کس سے ڈر رہے ہیں؟ تیرے عذاب سے، تیرے عذاب ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب کا. عذابوں کا، تیرے عذاب سے، انا بے شک عذاب کا، عذاب کا، تیرے عذاب تیرا عذاب انا بے بالکفار، عذاب کا، تیرا عذاب بالکفار، بالکفاری ملحق. اچھا آرام سے رکے ذرا سنیں. ملحق کا لفظ ہے نا اردو میں، جیسے کوئی چیز ملحقہ ہوتی ہے نا کسی شے سے جڑی ہوئی، الحاق، الحاق، الحاق ملحقہ. تو بالکفار الحاق. ملحق. تیرا عذاب کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ کفار کے ساتھ. کافروں کے ہاں، ساتھ. مطلب یہ ہوا کہ تیرا عذاب کافروں کو ہی ملنے والا ہے، یہ انہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انہی کو ملے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ سب نے خود کوشش کی اور ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ کوشش. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے پہلے ہمارے حالات یہ تھے کہ اس کتاب کو اٹھائیں تو ہم کوشش بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ہر لفظ ہمارے لیے اجنبی، ایک دوسری زبان، نہ اس کے بارے میں کچھ علم، نہ کوئی اس کی حیت کا پتہ، نہ ترجمے کا پتہ، نہ اس کی گرامر کا پتہ، نہ نوعیت کا پتہ. اب اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا. آپ دیکھیں نا پوری دعائے قنوت الحمدللہ آپ کس قدر محنت سے. صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ اٹھانی پڑے گی کتاب، اسی طرح چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اب میرے سامنے ایک میں دیکھ رہا ہوں ایک ٹکڑا آ رہا ہے آیت کا، ان اللہ علیم بما یفعلون. تو میرے خیال سے تو آپ سب کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ اس کا ترجمہ کر لیں. سو اس طرح سے یعنی الحمدللہ بعض ایسی آیات بھی آئیں گی جن کا آپ پورے کا ترجمہ کر پائیں گے. تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ کس قدر پریکٹس کرتے ہیں، کس طرح سے اللہ نے یہ جو آپ کو اللہ کا فضل ہوا اور اللہ نے آپ کو منتخب کیا اس کام کے لیے، تو آپ کیسے آگے بڑھتے ہیں اور اس کو کرتے ہوئے آگے چلتے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ قرآن کے باقی صفحات بھی کھولیے، اس پر مشق کیجیے. الحمدللہ مجھے امید ہے آپ کو یقین بھی آ گیا اور اچھا بھی لگا اور دل سے خوشی کا اظہار بھی کریں اور ہم اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرے فضل سے تھا کہ تو نے ہمیں اس راستے پر استقامت بخشی. یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے احباب کا دل تو چاہتا ہے، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کر نہیں پاتے، اس کام کو مکمل نہیں کر پاتے. تو الحمدللہ آپ سب ان احباب میں سے ہیں جنہوں نے اس کو مکمل کر لیا ہے. آپ کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا. تو اب یہاں پر ریکویسٹ یہ ہے کہ کیا آپ اس سلسلے کو یہی روک دیں گے؟ تو میں یہی کہوں گا ذرا مائکس بند کر دیں. اب میرا خیال ہے اگر ہم مائکس میں تھوڑا سا میوٹ کر دوں، یہاں ہو گئے میوٹ. اوکے اچھا جی. تو آگے ہے جی ہمارے کورس 2 کریں، کورس 3 کریں. جیسے کورس 2 آئے آپ کو انشاءاللہ ہم گروپ میں بتائیں گے، انفارمیشن وہاں آئے گی. ڈو ناٹ مس اٹ. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایکسکیوز جو ہوتا ہے نا، وقت نہیں ملتا اور یہ نہیں اور وہ نہیں، یہ زندگی میں ہمیشہ ساتھ رہے گا. ابھی بھی الحمدللہ آپ نے اس کو کر لیا. اسی طرح اگر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تسلسل کے ساتھ آپ QC2 بھی کر لیں گے، QC3 بھی کر لیں گے. اور ان کورسز میں یہ جو QC2 اور 3 ہے اس میں آپ ڈائریکٹ پھر قرآن سے سورہ بقرہ اٹھا لیں گے اور QC2 کے اندر آپ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 36-7 تک اور پھر اس سے آگے QC3 میں، اور آپ صرف QC2-3 کر کے قرآن کا 80% سے زائد الحمدللہ خود سے کر پائیں گے. تو اگر کسی ٹیکسٹ کا آپ کو اتنا بڑا حصہ آتا ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس سے جڑ گئے ہیں. لہٰذا میں آپ سب کو دعوت دوں گا اور آپ سب کو ریکویسٹ بھی کروں گا اور اصرار بھی کروں گا کہ آپ اگلے والے کورسز کے لیے نیت بھی کر لیجئے. اس میں پھر آپ مختلف عربک کے جملے اسی طرح جو ہم مزے کے سٹائل کر کے سیکھتے رہے ہیں وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ پوری دلچسپی کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کے دروازے ہمارے اوپر کھولتا چلا جائے گا. اور یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، تو اللہ کے اس انتخاب کو ہم نظر انداز نہیں کریں. یہ دعا بھی ضرور مانگیں، رب زدنی علما.
اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن کو سیکھنے میں تو ہماری مدد فرما. ہماری کوششیں اپنی جگہ، لیکن یہ تیری مدد سے ہی ممکن ہوگا. تو آئیے ایک دفعہ نظر ڈالتے ہیں. جو اس کورس کے مقاصد کے حوالے سے ہم نے شروع کیا تھا، تو ہم نے کہا کہ اس کورس کی مدد سے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو ذرا مجھے بتائیں کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ چیٹ باکس میں بتائیے جی. سب احباب جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دفعہ بولیں، اور جو باقی ہیں مجھے چیٹ باکس میں بتائیں یس اور نو. الحمدللہ یس. پہلا ٹارگٹ اچیو ہم نے کیا، قرآن اللہ نے آسان کر دیا. آج ہم نے چیک ڈال کر بھی دیکھ لیا اس کے اوپر کہ ہم بہت سے الفاظ کے معنی خود کر پا رہے ہیں، اس کی حیت کو جانتے ہیں، اسٹرکچر کو سمجھ. نماز کس کس کو سمجھ آ رہی ہے جی بتائیں؟ اس کورس کے بعد نماز میں کیسے معاملات چل رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اچھا جی. اور جب سمجھ آئی تو نماز میں خشوع و خضوع بھی یقیناً آیا ہے نا. تو اگلے ذرا تھوڑے سے جو ٹارگٹ ہے نا اس میں سے قرآن کے ساتھ تعلق، اس پر آ جائیں ذرا. قرآن کے ساتھ تعلق. اب یہ خالی ہم نے نا اس کا رٹا نہیں لگانا، میں نے اور آپ نے سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس سے سیکھی ہوئی چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے اخلاق اچھے کریں، دین کو آگے پھیلائیں، اس کی دعوت دیں، اور اچھے لوگ کون ہیں اور ان کے ساتھ کیوں رہنا چاہیے، اور برے کون ہیں اور ان سے کیوں ہٹ جانا چاہیے، اور اپنے ریسورسز کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، اور سچ بولنا کیوں ضروری ہے. تو یہ سب چیزیں اس کو زندگی میں لایا جائے. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ نیک اعمال کی ترغیب ملے الحمدللہ. اور آخر میں عربی بول چال کے 100 جملے آپ نے بونس میں سیکھ لیے، وہ آپ کو ویسے مزے کی بات ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری یہ کلاس اپنے اختتام کو پہنچی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور آپ نے تو یہ بھی کام کیا ہے کہ اس کورس میں آپ نے یہ جو دعائیں بھی ایڈیشنل سیکھ لی ہیں، دعاؤں کے ترجمے بھی، شروع کی دعا اور آخر کی دعا. اور بردر داؤد ایسے ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، ہم ریفرنس ایسا بنانا چاہیے جو حقیقتاً اس کا معنی ہو، تو وہ آسانی ہوتی ہے یاد رکھنے میں. ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ ہماری سسٹم آج جبین کہہ رہی ہیں. اچھا ہم ابھی سوالات کے لیے اچھا سوری، میں ابھی اس کو ریکارڈنگ ہم آف کر لیں. پہلے آپ یہ اعلانات ایک دفعہ پھر دہرائے جا رہے ہیں، جو احباب اس وقت نہیں تھے وہ نوٹ کر لیں. آج ہم نے سبق نمبر 20 کا حصہ اول مکمل کر لیا. اگلے ہفتے پیر کے دن ہم سبق نمبر 20 کا دوسرا حصہ گرامر کا جو ہے وہ پڑھیں گے. آپ کی جو میجر ریویژن ہے کوئز سے پہلے، وہ منگل کے روز 21 دسمبر کو ہوگی قرآن والے حصے کی، اور قواعد کے حصے کی ریویژن جو ہے بدھ کے روز 22 دسمبر کو ہوگی. اور آپ کا جو فائنل کوئز ہے انشاءاللہ وہ پیر کے روز 27 دسمبر کو ہوگا. اسی دن کائنڈلی کوشش کریں کہ آپ اپنی ورک بک جمع کروا دیں. اگر کسی کے پاس ابھی بھی ورک بک نہیں ہے تو میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ورک بک لے لیں. آپ کر سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ. تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. محمد نعیم صدیق کہہ رہے ہیں فائنل کوئز میں بھی کنڈکٹڈ سیکنڈ ویک آف جنوری. نہیں برادر نعیم، یہ ممکن نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے ہم کیلنڈر کو بہت اسٹرکٹلی کوشش کرتے ہیں فالو کریں. نئے کورسز شروع ہونے ہوتے ہیں، اور چونکہ سب لوگوں نے اپنا پلان کیا ہوتا ہے، کیلنڈر شروع میں دے دیا گیا تھا بالکل ڈیٹس کے ساتھ. تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ تر احباب کی آسانی کو نظر میں رکھتے ہوئے اور کورسز کے کیلنڈر کو وقت پر چیزیں کی جائیں. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو نئے سال پر آپ کے اس کی خوشخبری سنائیں آپ کے رزلٹ کی. ٹھیک ہے.
So اب آپ جی we can begin question answer.